گدا ہوں میں جہنم تو بھی سن لے گدا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باب ما جاء فی تقبیل المیت. یہ باب میت کو بوسہ دینے کے سلسلے میں ہے. میت کو بوسہ دینا درست ہے یا درست نہیں ہے، اس سلسلے میں میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ وہاں پر نوحہ وغیرہ کرنے کا، ماتم کرنے کا، چیخ پکار کرنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. وہ لوگ جو اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور اپنے رنج و غم کو وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ میت کو بوسہ دے سکتے ہیں. مگر جن کے بارے میں یہ ہو کہ میت کو بوسہ دیں گے تو پیار و محبت کے جذبات ابھر آئیں گے اور پھر صرف آنسو ہی نہیں، آواز بھی بلند ہونے لگ جائے گی اور لوگ رونا دھونا شروع کر دیں گے. اور میت کے پاس چونکہ چیخنا، چلانا اور نوحہ کرنا یہ درست نہیں ہے، ممنوع ہے، تو ایسے لوگوں کو روکا جائے گا. ورنہ جو لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ لوگ اگر میت کی پیشانی کو چوم لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچے اگر ماں باپ کے قدم کو مرنے کے بعد چوم لیں کوئی شرعاً حرج کی بات نہیں ہے، اور باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے. یہاں پر دیکھیے بعض روایتیں پیش کی جا رہی ہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن القاسم بن محمد. اب یہ روایت حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. حضرت قاسم حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں، اور محمد بن ابو بکر یہ جہاں مذکور ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کے شہزادے ہیں. جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت محمد پیدا ہوئے حضور کے وصال کے بعد، وہ صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ بعد میں حضرت علی مولا کائنات کے نکاح میں آئیں. تو حضرت محمد بن ابو بکر کے باپ تو حضرت صدیق اکبر ہیں، مگر آپ کے سوتیلے والد حضرت علی شیر خدا مولا کائنات ہیں، اور آپ ہی نے ان کی پرورش کی تھی. تو یہ پروردہ شیر خدا ہیں حضرت محمد بن ابو بکر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہوئے؟ پھر بھائی ہوئے. کیا ہوئے؟ سب سے چھوٹے بھائی ہوئے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو میت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو چوما، ان کا بوسہ لیا، درا حالے کہ آپ میت تھے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد ان کا بوسہ لیا، اور جب بوسہ لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آنسو جاری ہونے کی اجازت ہے، اس پر تو بندے کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اور بلا وجہ قصدن زبردستی رونا، چیخنا، چلانا، نوحہ کرنا، سینہ زنی کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. بتقاضۂ بشری انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر، محبت سے مغلوب ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. تو اس منظر کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، گویا کہ میں اس وقت
حضور کے مبارک آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوں جو آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ کہتے عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، حضور نے ان کو بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ عثمان بن مظعون یہ مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، سب سے پہلے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو آج جہاں پر جنت البقیع شریف ہے، بقیع غرقد جنت البقیع، سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مظعون کی وہاں قبر بنی اور پھر باقاعدہ اس کو قبرستان کے لیے مقرر کیا گیا۔ عظیم الشان صحابی ہیں۔ حدثنا احمد بن سنان والعباس بن عبد العظیم وسهل بن ابی سهل قالوا حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان عن موسیٰ بن ابی عائشہ۔ اب یہ روایت موسیٰ بن ابو عائشہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے بھی روایت کرتے ہیں، دونوں سے۔ تو عن ابن عباس و عائشہ ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، اور اس پر باقاعدہ تفصیلی روایتیں موجود ہیں۔ آپ کو پورے واقعے کی تفصیل جاننی ہو تو آپ تاریخ الخلفاء کا مطالعہ فرمائیں، جہاں پر حضور کی وفات کی پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہاں پر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ خود بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو اس سے بھی ثابت ہو، اور یہ سارے کام صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئے۔ تو وصال کے بعد اگر چومنا منع ہوتا تو حضور نہ چومتے، اور نہ ہی صدیق اکبر حضور کی پیشانی کو چومتے، تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چومنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلند آواز سے میت کے سامنے رونا، چیخنا، چلانا یہ منع ہے۔ باب ما جاء فی غسل المیت، میت کو غسل دینے کے سلسلے میں باب ہے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، جس طرح اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، غسل دینے کی بھی اہمیت ہے۔ اور غسل دینا ضروری اس لیے ہے کہ جب عالم نزا میں کوئی شخص ہوتا ہے اور روح قبض کی جاتی ہے تو سخت ترین جھٹکے برداشت کرتی ہے میت، مرنے والا انسان سخت ترین جھٹکے برداشت کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اغلب یہ ہے کہ اس کی ریا خارج ہوئی ہوگی، یا بدن سے پیشاب کے قطرے یا پاخانے کے قطرے، یا کم سے کم خروج ریاح تو ہوا ہوگا، اور خروج ریاح سے اس وقت انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ زندگی جب تک تھی، اور زندگی میں چونکہ بار بار خروج ریاح ہوتا ہے، بار بار پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، تو پھر شریعت اسلامیہ نے سہولت دی تھی کہ اسے وضو ٹوٹے گا، اور منی کی نکلنے سے غسل فرض ہوگا، چونکہ منی کبھی کبھی نکلتی ہے، ورنہ آپ خود غور کر لیں، خروج منی اور خروج بول میں آخر کیا فرق ہے؟ پیشاب تو منی سے زیادہ ناپاک ہے، پیشاب کے تو ناپاک ہونے میں اتفاق ہے، البتہ منی کے ناپاک ہونے میں اختلاف ہے، تو آپ غور فرما لیں، پیشاب منی سے زیادہ ناپاک ہے۔ انسان کا پیشاب تو نجاست غلیظہ ہے نا کہ خفیفہ ہے، کچھ پتہ تو ہے نجاست غلیظہ ہے، تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ نجاست غلیظہ نکلتی ہے، متفق علیہ نجاست نکلتی ہے تو اسے وضو ہی جاتا ہے، اور مختلفی نجاست نکلتی ہے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرق کیوں آخر؟ تو اصل یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بدن میں انسان سے کچھ بھی ناپاکی نکلے تو انسان ناپاک ہو، مگر پھر الضروریات تبیح المحظورات، سمجھے آپ؟ چونکہ پیشاب پاخانے کرنے کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے رخصت دی، رعایت دی کہ پیشاب پاخانے کے خروج سے یا کسی بھی ناپاکی خروج سے جو علی العموم انسانی بدن سے نکلتی ہے، قے وغیرہ، تو ان سے کیا ہے، صرف وضو جائے گا اور خروج منی سے انسان ناپاک ہوگا۔ مگر جب عالم نظام میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور خروج ریاح ہوتا ہے تو وہ چونکہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو جو حکم اصلی تھا وہ پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ اگر میت حالت جنابت میں کوئی شخص مرا ہے، جس کا انتقال ہوا وہ حالت جنابت میں تھا یا خاتون تھی، حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی، اسی حالت میں انتقال ہوا، تو پھر غسل کا حکم مزید مؤکد ہو جاتا ہے، اس کی تاکید پھر مزید زیادہ آ جاتی ہے۔ اب کتب فقہ کے اندر غسل دینے کے باقاعدہ طریقے درج ہیں، یہاں احادیث کریمہ آ رہی ہیں،
تو جتنی باتیں احادیث کریمہ میں ہیں اتنی میں وضاحت کر دوں گا، باقی مزید تفصیل دیکھنا ہو تو آپ کتب فقہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اب یہاں پر پہلے آپ احادیث کریمہ دیکھ لیں، پھر احادیث کریمہ کے مجموعے سے غسل میت کا جو خلاصہ ہوگا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آسان لب لہجے میں اختصاراً عرض کر دوں گا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ام عطیہ۔ اب یہ ہے ام عطیہ سے مروی، کہتی ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته ام کلثوم۔ کہتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم ان کی شہزادی حضرت ام کلثوم کو غسل دے رہے تھے، یعنی غسل دینے کی تیاری کر رہے تھے، غسل دے رہے تھے نہیں، دینے کی تیاری کر رہے تھے، مطلب یہ یا غسل دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تھا سن 2 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ پہلے حضرت رقیہ نکاح میں آئی کہ پہلے ام کلثوم نکاح میں آئی تھی؟ پہلے حضرت رقیہ نکاح میں تھی، ان کا 2 ہجری میں انتقال ہوا تھا، 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضرت ام کلثوم کی بات ہے، تو 9 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، تو ان کو غسل دے رہی تھی حضرت ام عطیہ دیگر خواتین کے ساتھ۔ نام یہاں پر صرف حضرت ام عطیہ کا مذکور ہے۔ تو حضور نے تشریف لانے کے بعد فرمایا اغسلنہا، جمع کا صیغہ دیکھیں آپ، کیونکہ غاسلات کئی عورتیں تھیں، صرف حضرت ام عطیہ نہیں تھی، دیگر خواتین بھی تھیں، گھر کی خواتین تھیں۔ اغسلنا، اغسل، اغسلا، اغسلو، اغسلی، اغسلا، اغسلنا، اغسلنہا، اور ہاں کا مرجع حضرت ام کلثوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اغسلنہا، تم لوگ انہیں غسل دو، ثلاثاً 3 مرتبہ، او خمساً یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ 7 مرتبہ، آخری حد 7 ہے۔ ان رأیتم ذالک، اگر تم مناسب سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بار غسل دینے میں جب ناپاکی دور ہو جائے میت کی تو پھر 3 بار غسل دینا مستحب ہے، ٹھیک نا؟ اور اگر دوسری یا تیسری بار میں ناپاکی دور ہو تو 5 بار دینا مستحب ہے، ٹھیک نا؟ اور 5ویں بار میں ناپاکی دور ہو تو 7 بار دینا مستحب، یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد دینا پھر مستحب نہیں ہے۔ 5ویں بار غسل، 7ویں بار غسل دینا یہ آخری حد ہے، تو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار غسل دیا جائے میت کو، یہی حکم ہے، اس سے زیادہ کی اجازت پھر نہیں ہے، کیونکہ اسراف ہے، پھر فضول خرچی ہے، پانی ضائع ہوگا بلا وجہ۔ اس لیے فرمایا ان رأیتن ذالک، اگر تم بہتر سمجھو، یہ فرمایا یعنی 7ویں بار غسل دو اگر تم بہتر سمجھو۔ کس سے دینا؟ بماء و سدر، پانی سے اور بیری کے پتوں سے۔ تو پانی میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، پانی کو ہلکا سا گرم کر لیا جائے، تو بیری کی پتے کی آمیزش سے پانی کے اندر خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایک خوبی یہ ہے کہ بدن میل بدن کا پورا میل صحیح طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، اور جو چمڑا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر جلدی تعفن نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر۔ بیری کے پتوں کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی، بڑے کمالات رکھے ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بدن مکمل طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تعفن دور ہو جاتا ہے، بدبو دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بدن جلدی سڑتا نہیں ہے، اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے اس کے خراب ہونے میں۔ تو اس لیے فرمایا پانی میں بیری کے پتے ڈالو، اور پھر اس سے 3 بار 5 بار اور بہتر سمجھو تو 7 بار غسل دو۔ اور یہ ارشاد فرمایا وجعلنا فی الآخرہ کافورا، آخر میں سب سے آخری بار غسل دینے میں کافور کا استعمال کرو، اور شیئا من کافور، یا کافور کا کچھ حصہ استعمال کر لو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اگر 3 بار غسل دینا ہے تو 2 بار غسل دیا جائے گرم پانی سے اور بیری کے پتے ملا کر غسل دیا جائے، آخری بار جب غسل دینا ہو تو اس میں کافور ڈال دیا جائے پانی میں، تو وہ کافور والا پانی استعمال کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یا یہ کہ جو خوشبو غسل کے بعد استعمال کی جائے، اس خوشبو میں کافور کا استعمال کر لیا جائے۔ کافور بھی ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اس کا بھی یہ فائدہ، تعفن دور ہو جاتا ہے اور بدن میت کے اندر سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر وہ جلدی خراب نہیں ہوتی باڈی، سمجھا؟ اس لیے کافور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو مواضع سجود ہیں، سجود کے مقامات ہیں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، تو دونوں قدم، دونوں ہتھیلیاں، دونوں ٹخنے، دونوں یہ گھٹنے
اور ناک اور پیشانی، ان مقامات پر خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور داڑھی وغیرہ پر بھی اگر مرد ہے تو خوشبو کا استعمال کیا، عورت ہے تو بالوں پہ خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور کافور کا بھی استعمال کیا جائے، ان مقامات میں کافور لگایا جائے تاکہ جو مواضع سجود ہیں یہ دیر میں خراب ہوں، کیونکہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس میں تغیر پیدا شروع ہو جاتا ہے، تو جہاں جہاں کافور لگے گا اس کا تغیر بعد میں ہوگا اور خوشبو بھی آ جائے گی۔ ہاں اس سے بھی، یہ تو مطلب مستحب حکم ہے، اگر بیری کی پتی میسر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو کوئی اور نیم کی پتی وغیرہ استعمال کر لیں، یہ بھی نہیں ہے تو پھر خالی گرم پانی کافی ہے، ٹھیک نا۔ ہاں زمزم کا پانی اتنا کہاں میسر کہ اسے آپ غسل دیں گے؟ ہاں یہ کہ اس میں ملا لے تو ٹھیک ہے، ملا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو، وضو بھی تو کرتے ہو، پانی بہتا ہے، وہ بھی تو وضو بھی کرتے ہو، مگر آب زمزم اس لیے نہیں کہ اس سے میت کو غسل دیا جائے، اس کو رکھیں، اس کو پیجیے، پینے کے لیے ہے وہ، کوئی اگر غسل دینا چاہے تو غسل ہو جائے گا، مگر اس کا اصل استعمال پینے کے لیے ہے۔ بھائی جب آب زمزم نکلا تھا اور قبیلے بنی جرہم کے لوگ وہاں آباد تھے، جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں جہاں پہ آب زمزم شریف تھا، تو ان کے لیے تو صرف وہی پانی تھا اور کوئی پانی تھا ہی نہیں اس کے علاوہ، اسی سے نہاتے تھے، اسی سے وضو کرتے تھے، آب دست بھی اسی سے لیتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی پانی وہاں تھا اس لیے سے نہیں، ٹھیک نا۔ اور میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں آب زمزم شریف کو غسل میں استعمال کرنے سے منع کیا گیا، تو حکم اپنی حلت پر باقی رہے گا، لہذا اس سے جائز تو ہے، مگر دیگر پانی موجود ہیں تو اس کو مبارک پانی کو محفوظ رکھیں تاکہ پینے میں کام آ جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیے آخری مرتبہ کافور کا استعمال کرنا، یہ حضور نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، جب تم فارغ ہو جانا، فَآذِنَّنَا، تو تم سب ہمیں بتا دینا، خبر کر دینا، ایذان سے بنائیے، جیسے پڑھتے ہیں نا الامر منہ اکرم، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا، تو ایذان سے فعل امر آذن آئے گا، ٹھیک نا، آذن، آذننا، آذنو، آذنی، آذننا، آذننا، کیا؟ ہاں اکرمنا کے وزن پر، تو یہ فعل امر ہے اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فآذننی، تو تم مجھے بتا دینا، خبر کر دینا، فلما فرغنا، اب کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ فارغ ہو گئے سب لوگ، آذن نہ ہو، تو ہم نے حضور کو اطلاع دے دی کہ حضور ہم غسل سے فارغ ہو چکے ہیں، فالقا الینا حقوہ، تو حضور نے اپنی چادر مبارک بھجوائی ہمارے پاس، حق چادر جس کو حضور استعمال فرماتے تھے، وقال، اور یہ ارشاد فرمایا، اشعرنہ ایاہ، یہ چادر کفن کے نیچے پہنا دو، اشعرنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں جو نون ضمیر ہے اور یہ ضمیر یہ غاسلات کی طرف لوٹ رہی ہے، کدھر؟ غاسلات، غسل دینے والی خواتین، تم سب، اور ہا ضمیر کا مرجع وہ ام کلثوم ہے جن کو غسل دیا گیا، ایاہو کو مرجع حقون، چادر پاک، کہ تم یہ چادر ام کلثوم کے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اشعار، اشعرنا اشعار سے بنا ہے اور اشعار بنا ہے شعار سے۔ شعار وہ کپڑا جو انسان کے جسم سے متصل ہوتا ہے، جیسے ہم جو ہے کرتے کے اندر بنیان وغیرہ پہنتے ہیں اور بنیان ہمارے جسم سے بالکل متصل ہوتی ہے، تو بدن انسان سے جو کپڑا اندرونی والا بدن انسان سے متصل ہوتا ہے، اس کے جلد سے متصل ہوتا ہے، اس کو شعار بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو کفن کے اندر اس طرح پہنانا کہ میری بیٹی کے جسم سے یہ کپڑا بالکل متصل رہے، ٹچ رہے، تاکہ اس کو برکتیں ملیں۔ اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرے انتقال کے بعد فلاں کے کپڑے میرے کفن میں شریک کر لینا، شامل کر لینا، یا فلاں بزرگ کی چادر شامل کر لینا حصول برکت کے لیے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بزرگوں کے آثار سے برکتیں لوٹنا، برکتیں حاصل کرنا جائز ہے، ورنہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور نے اپنی چادر پاک بھیجی تھی؟ پورا مکمل کفن موجود تھا، ایسا نہیں کفن کم تھا پھر حضور نے چادر بھیجی ہوں تاکہ کفن میں شامل کر کے کفن کو پورا کر لیا جائے۔ یہاں سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ حضور نے حصول برکت کے لیے اپنی چادر پاک بھیجی تاکہ ام کلثوم کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو اگر آثار سے برکت حاصل کرنا بدعت ہوتا اور درست نہ ہوتا، جس طرح آج کے غیر مقلدین چیخ چیخ کر کہتے ہیں، تو حضور اپنی چادر پاک کیوں بھیجتے؟ ثابت ہوا کہ چادر پاک اس لیے بھیجی تھی تاکہ ام کلثوم کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے آثار سے برکتیں حاصل کرنا جائز ہے، وہ تبرک ہے ہمارے لیے،
ابھی نیچے گفتگو آ رہی ہے, نیچے مطالعہ کر کے تو آئے نہیں ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الوہاب عن ایوب حدثتنی حفصہ. اب ایوب کہتے ہیں مجھ سے حفصہ نے حدیث بیان کی ام عطیہ سے روایت کرتے ہوئے. اوپر کی روایت ام عطیہ والی تھی جو غاسلات میں شامل تھی, غسل دینے والوں میں شریک تھیں. تو کہتے ہیں حفصہ نے روایت کی ام عطیہ سے بمثل حدیث محمد کی حدیث کی طرح. محمد سے مراد کون؟ محمد ابن سیرین. اوپر دیکھو ان ایوب ان محمد ابن سیرین ان ام عطیہ. اوپر کے راوی محمد بن سیرین ہے جو ہے ام عطیہ سے روایت کر رہے ہیں پورا واقعہ. یہاں اس سند میں کیا ہے؟ ایوب کہتے ہیں کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا, بیچ میں حضرت حفصہ آ گئی اور یہ ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں. تو اوپر بھی ایوب ہیں, ایوب کے بعد محمد بن سیرین, ان کے بعد ام عطیہ. یہاں ایوب کے بعد حفصہ, حفصہ کے بعد ام عطیہ. تو اس سند میں محمد بن سیرین کے مقام پر کون ہے؟ حضرت حفصہ ہیں. ٹھیک نا, حضرت حفصہ نے محمد ابن سیرین کی طرح پوری حدیث بیان کی, مگر تھوڑا سا کچھ اضافہ ہے, اس کو بیان کرتے ہیں. وکان فی حدیث حفصہ, اور حفصہ کی حدیث پاک میں یہ ہے اغسلنھا وطرن. حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اسے غسل دینا وطرن, یعنی بولو بھائی, تین تھوڑی, دو چیزیں جفت اور طاق. جفت اور طاق, 2 4 6 8 10 یہ کیا ہیں؟ جفت ہیں. 1 3 5 7 یہ کیا ہیں؟ طاق. یہاں وطرن ہے. تو وطر کے لیے بولیے جفت طاق وطرن. تم لوگ طاق عدد میں اسے غسل دینا. یہ اوپر الفاظ موجود نہیں تھے. وکان فی, اور اس میں یہ بھی ہے اغسلنھا ثلاثا او خمسا, تم لوگ اسے 3 یا 5 بار غسل دینا. وکان فی ہے, اور اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں اس حضرت حفصہ کی روایت میں. ابدؤ بمیانھا, بمیانھا ہونا چاہیے نا, بمیامنھا ہونا چاہیے, اس میں غلط لکھا ہوا ہے, بمیانھا لکھا ہوا ہے, میامن اصل میں کیا؟ ہاں, بمیامنھا اور مواضع الوضوء منھا. تم لوگ داہنی جانب سے شروع کرنا اور وضو کے مقامات سے ابتدا کرنا. ابھی میں تشریح کروں گا تو اس میں بتا دوں گا جب غسل کا طریقہ بیان کروں گا کہ دائیں جانب سے کیسے شروع کرنا ہے, وضو کے مقامات سے کیسے شروع کرنا ہے. وکان فی, اور اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں ان ام عطیہ قالت, کہ ام عطیہ نے یہ فرمایا, اور مشطناھا ثلاثۃ قروء, مشطا یمشطو, مشطا یمشطو, باب ضربہ سے اور باب نصرہ سے کنگھی کرنا. اور ہم نے ام کلثوم کے بالوں کو کنگھی کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیے. کتنے حصوں میں؟ 3 چوٹیاں بنا دی بالوں کی. ٹھیک نا, یہ دوسری روایت ہو گئی. اب ان دونوں روایتوں کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں. دیکھیے, میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے کپڑے اتار کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا دیا جائے. ٹھیک نا, اور غسل دینے والا یا دینے والی جو بھی ہو وہ میت کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے, چھپا دیا. اس کے بعد جو ہے اس کے پیٹ کو ہلکے انداز میں دبایا جائے. اگر کچھ ناپاکی وغیرہ نکلے تو کپڑے پر, اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر اس ناپاکی کو ہاتھ کو اندر ڈال کر, کپڑے کے اندر ڈال کر ناپاکی کو صاف کر دیا جائے. اس کے بعد میت کو وضو کرائے. وضو کرانے میں دائیں بائیں کا لحاظ رکھے. ٹھیک نا, اور وضو کرانے میں ہم لوگ کیا وضو کرتے ہیں تو پہلے کلی کرتے ہیں, پھر پانی ناک پہ چڑھاتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. ابتدا کرنی چہرے سے, میت کا چہرہ دھلوایا جائے گا, پھر دائنا ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, اور پھر سر پہ مسح کیا جائے گا. اس کے بعد داہنا پیر دھلا جائے گا, اس کے بعد بایاں پیر دھلا جائے گا. اور یہ تو ہو گیا وضو میں آپ نے داہنے سے ابتدا کی, اعضاء وضو ہو گئے. اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور داہنے جسم کے اوپر پورا مکمل سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں آپ. ٹھیک نا, اس کے بعد بائیں کروٹ پر لٹائیں, داہنے کروٹ پر لٹائیں اور بائیں کروٹ پر پانی ڈالیں. اس کے بعد سیدھا لے کر لٹا کر اس کے اوپر پانی ڈالیں. اس طریقے سے وضو سے فراغت حاصل ہو جائے گی. اور اگر خاتون ہے جس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بالوں کے بارے میں حکم ہے کنگھی وغیرہ نہ کی جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ کنگھی نہیں کی جائے گی, اس کے بالوں کو 2 حصوں میں کر کے سینے پر کر دیے جائیں گے. اور اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی میں کنگھی نہیں کی جائے گی, اس کو اسی حالت پہ رکھا جائے گا. عورت ہے تو اس کے بالوں میں کنگھی نہیں کی جائے گی, اس کے بالوں کو 2 حصوں میں کر کے سینے پر ڈال دیا جائے گا. اور یہ حدیث پاک ہمارے خلاف حجت نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ حضور نے ایسا کیا ہو. یہ حضرت ام عطیہ نے کیا, اور یہ بھی ذکر نہیں کہ حضور کو اس کے بارے میں بتایا ہو, انہوں نے حضور کو اس کی اطلاع ہوئی ہو.
ایسا بھی یہاں مذکور نہیں ہے، یا انہوں نے حضور کے حکم سے ایسا کیا ہو، یہ بھی یہاں مذکور نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ نے اپنی مرضی سے ایسا کر لیا ہے، اور شرعاً جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کے بالوں میں کنگھا نہ کیا جائے، 2 حصوں میں کر کے سینے پر اس کے بالوں کو کر دیا جائے۔ حدثنا بشر بن آدم حدثنا روح بن عبادہ عن ابن جریج عن حبیب بن ابی ثابت عن عاصم بن ضمرہ عن علی قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عاصم بن ضمرہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبرز فخذک اور فخذک، اے علی تم اپنی ران کو ظاہر مت کرنا، ران شرمگاہ میں سے ہے، اس کو دیکھنا ظاہر کرنا یہ حرام و ناجائز ہے، یعنی دوسرے کی ران دیکھنا اور اپنی ران ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنی ران کو ظاہر مت کرنا، ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اور کسی زندہ کی ران کو مت دیکھنا، نہ ہی کسی مردہ کی ران کو دیکھنا، ٹھیک نا۔ تو اس لیے غسل دینے میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کی شرمگاہ کھلنے نہ پائے اور غسل دینے والا شرمگاہ کی جانب دیکھنے نہ پائے۔